بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ خبریں بہت ہیں، چیزیں بہت ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کہاں سے شروع کروں۔ دل بھی دکھتا ہے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں۔ بیان نہ کریں تو اسے یہ منافقت ہوگی، بیان کرتے ہیں اگر اس کے صحیح کانٹیکسٹ میں تو پھر پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ لیکن چلیں شروع کرتے ہیں۔ آج جو دو بھائی تھے جو کہتے تھے کہ ہمیں پاکستان کے ہم شہری نہیں ہیں، ہم پر کوئی پاکستان کا قانون لاگو نہیں ہوتا، ان دونوں کو آج بری کر دیا گیا۔ بالکل ان کے چارجز ڈراپ، وہ بس 2 دن پہلے آئے اور اس کے بعد ان کا وہ جو وارنٹ تھا وہ ختم ہوا اور آج ان کو بری کر دیا گیا، بالکل نیٹ اینڈ کلین، اور واپس جانے کے لیے وہ تیار ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ رمضان شریف کے آخری عشرے میں وہ لندن جائیں گے، لیکن بذریعہ سعودی عرب۔ پہلے وہ یہاں سے جائیں گے، وہاں پر عمرہ کریں گے، کوشش کریں گے کہ سعودی سے بھی ایک دفعہ ملاقات ہو جائے اور ان سے وہ پھر پوچھنا چاہیں گے کہ مجھے کیوں بلایا تھا، اگر شہباز کو وزیر اعظم بنانا تھا تو مجھے کیوں بلایا۔ اور پھر اس کے بعد وہ لندن چلے جائیں گے معمول کے چیک اپس کے لیے، روٹین کے چیک اپس کے لیے۔ یہ ان کے جو ذرائع ہیں قریبی وہ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن وہ جا اس لیے رہے ہیں کہ ان سے جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے، اور ان کے ساتھ ایک ہینڈ ہو گیا، بڑا ہینڈ ہو گیا۔ ان کی بیٹی تو بن گئی وزیر اعلیٰ، لیکن اور بچوں کا بھی معاملہ اب کلیئر ہو گیا، خود بھی وہ ایم این اے ہیں اور کلیئر ہو گئے، بالکل پالیٹکس میں حصہ لے رہے ہیں، لیکن وزارت عظمیٰ چوتھی دفعہ ان کے حصے میں نہیں آئی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں شہباز شریف اور زرداری کا بڑا کمال ہے، انہوں نے بڑے طریقے سے میاں صاحب کو آؤٹ کیا۔ تو بڑے دل برداشتہ پچھلے کچھ دنوں سے وہ اپنے جو پارٹی کے لوگ ہیں ان سے علیحدگی میں ملاقاتیں نہیں کی انہوں نے۔ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ مل کر پنجاب کی حکومت کے کچھ جو اجلاس تھے جس میں بیوروکریٹس شریک تھے، ان کو انہوں نے پریزائڈ کیا اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر، کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں، لیکن فرداً جو ملاقاتیں تھیں وہ نہیں ملے۔ کچھ لوگ ان سے خفا بھی ہیں، رانا ثناء اللہ، خواجہ سعد رفیق، کچھ اور لوگ جو بیسیکلی جن کو ہرا دیا گیا، جو ان کی ٹیم کا حصہ سمجھے جاتے تھے، جیسے جاوید لطیف صاحب ہیں، وہ خفا بھی ہیں۔ لیکن اب نواز شریف صاحب واپس جا رہے ہیں۔ ناصر بٹ کو انہوں نے سینٹ کے ٹکٹ کا اعلان کر دیا، ان کے ساتھ ہمیشہ نظر آئے بٹ صاحب لنڈن میں۔ اور جج ارشد ملک کا جو سکینڈل تھا، اس میں جو ویڈیو جو لیک ہوئی تھی، اس میں ناصر بٹ کا بڑا ایک ہاتھ تھا، بڑا ان کا اس میں حصہ تھا، تو انعام جو ان کو ملنا تھا وہ دے دیا گیا۔ دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زلفی بخاری، انہوں نے برطانیہ کی شہریت کو انہوں نے اس کو خدا حافظ کہہ دیا تھا، کیونکہ وہ پاکستان میں پالیٹکس میں سینٹ کا الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے، لیکن ان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ اپروو نہیں ہو رہے، منظور نہیں ہو رہے، حالانکہ وہ ان کا سرٹیفکیٹ بھی ہے، انہوں نے ٹائم پر جو نیشنلٹی ہے برطانیہ کی اسے بھی گیو اپ کیا، لیکن الیکشن کمیشن ان کے کاغذات جو ہے وہ قبول نہیں کر رہا۔ اسی طرح جو پرویز الہی صاحب ہیں، حکم دیا الیکشن کمیشن نے کہ ان کے کاغذات نامزدگی داخل کیے جائیں، لیکن جو ریٹرننگ آفیسر ہیں انہوں نے ان کے کاغذات نامزدگی وہاں پر داخل نہیں کیے۔ کل بھی ان کی جو اہلیہ ہیں پرویز الہی صاحب کی، ان کو نہیں داخل ہونے دیا گیا، آج بھی ان کو داخل نہیں ہونے دیا گیا، تو کاغذات نامزدگی پرویز الہی صاحب کے بھی ریجیکٹ۔ تو ہمیں ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے کہ جو خالی نشستوں پر پی ٹی آئی جہاں پر اپنے اسٹرانگ بندے فیلڈ کرنا چاہ رہی ہے، وہ ان کو جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں ان کے کاغذات نامزدگی ہی نہیں ایکسیپٹ کر رہے، کیونکہ یہ ایڈمنسٹریشن کا حصہ ہیں، تو اور وہاں پر مریم نواز اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں، تو وہ بالکل بھی وہ نہیں ان کو ہو رہا۔ لیکن عوام کا جو غصہ ہے پاکستان کے، وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس کا ہم نے مظاہرہ آج دیکھا خانیوال میں، سوشل میڈیا پر وہ پوری ویڈیوز عام ہیں کہ ایف آئی اے نے ایک جگہ پر چھاپا مارا، تو وہاں پر جو علاقے کے لوگ تھے مشتعل ہوئے، اور انہوں نے آ کے ایف آئی اے حکام پر نہ صرف حملہ کیا بلکہ انہیں اس طرح مارا پیٹا کہ بڑی مشکل سے وہ معافی منت ترلے کر کے وہاں سے وہ اپنی جان چھڑا کے بھاگے ہیں۔
بہرحال یہ جو واقعات ہیں یہ اچھے نہیں ہیں، یہ بہتر نہیں ہے، افسوسناک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قانون کو کسی کو بھی ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اس سے معاملہ سلجھنے کی بجائے مزید اس میں الجھاؤ آتا ہے، مزید اس میں صورتحال میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے قانون کو اپنے ہاتھ میں اگر کوئی لیتا ہے تو وہ بھی قابل مذمت ہے، ہم اس کی تعریف نہیں کر سکتے، ہم اس کو انڈورس نہیں کر سکتے، کیونکہ الیکشنز میں ہم نے دیکھا جس طرح پولیس استعمال ہوئی، جس طرح FIA استعمال ہوئی، اور پھر اس پر عدلیہ بھی خاموش رہی، چیف جسٹس صاحب بھی خاموش رہے، کسی نے کوئی مدد نہیں کی آ کے ان لوگوں کی جن کو اٹھایا جا رہا تھا، سیاسی بنیادوں پر وکٹمائز کیا جا رہا تھا، مارا پیٹا جا رہا تھا۔ تو پھر جب اس طرح سے ہوگا تو اگر کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ ان لا انفورسمنٹ کے لیے کوئی عوام کے دلوں میں محبت یا احترام ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ جو رسپیکٹ ہے وہ تو اپنے ایکشن کے ساتھ ارن کی جاتی ہے۔ دوسرا، اب ایک اور نئی کنفرنٹیشن علی امین گنڈا پور کا، پنڈی کی ایک انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے، کہا جی 2 اپریل کو انہیں یہاں پر آپ پیش کریں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، اس کے علاوہ شبلی فراز کے بھی، مراد سعید کے بھی، شیریں مزاری کے بھی وارنٹ جو ہے یہ 9 مئی کے حوالے سے۔ علی امین گنڈا پور ایک الیکٹڈ چیف منسٹر ہیں اور بڑی اوور ویلمنگ میجورٹی میں وہ آئے ہیں جیت کے، اور پھر انہوں نے آ کے ایک خیر سگالی کا ہاتھ بھی بڑھایا۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ تصویریں ابھی نہیں کھنچواتے تو بہتر تھا، فنڈز لینے کے بعد کھنچواتے، لیکن علی امین گنڈا پور ایک سٹیپ فردر گیا تاکہ جو ریکنسیلیشن کی طرف بڑھا جا سکے، تاکہ ابھی جو قوم بٹی ہوئی ہے اس کو ایک کیا جائے، زخموں پر مرہم رکھا جائے۔ بہت سارے لوگوں کو ان کی اس بات سے تھوڑا اختلاف بھی تھا، لیکن اب آپ مجھے بتائیے، آپ نے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی، اور پتہ چل رہا ہے، اس سے پہلے فیصل وابڈا ٹی وی پر آ کر یہ کہہ چکے ہیں جی کہ 15 تک بس وہ رہیں گے، اس کے بعد عید کے بعد آپ دیکھیں کیا ہوگا، علی امین گنڈا پور جو ہے وہ نہیں رہے گا وزیر اعلیٰ، اور وہ ایک پولیس گرفتار کرے گی، ایک پولیس حفاظت کرے گی۔ کیوں؟ کس طرف ہم اس ملک کو ہم لے کے جا رہے ہیں؟ کس کنفرنٹیشن کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں؟ کیا پیغام جائے گا KPK میں اگر علی امین گنڈا پور کو پنجاب پولیس گرفتار کرے یا کرنے کی کوشش کرے، یا دونوں؟ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ بہرحال یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے جو ابھی ہمیں اس میں کنفرنٹیشن بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تحریک انصاف نے 30 مارچ کو جلسے کی اپلائی کیا ہے اسلام آباد میں، 3 جو مقامات دیے ہیں ان میں ڈی چوک بھی ہے، F9 پارک بھی ہے، اور حکام سے کہا ہے کہ ویسے تو ہم 23 مارچ کو جلسہ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن کیونکہ ظاہر ہے 23 مارچ پریڈ ہے تو ہم اس کنفرنٹیشن میں جاتے ہی نہیں ہیں، اور 30 مارچ کو جلسے کی تاریخ جو ہے، ٹائم جو ہے وہ انہوں نے مانگا ہے۔ اب اگر جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی تو کیا میسج ہے؟ پھر وہ لوگ جو عمران خان پر آ کر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمران خان کسی کے ساتھ نہیں چلنا چاہتا، اکیلا ہی سولو فلائٹ پہ جا رہا ہے، کیا وہ اپنے گریبانوں میں جھانک کر اپنے ماسٹرز کی طرف دیکھیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ الیکٹڈ CM KPK کا، اس کے حوالے سے یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے، اور جلسہ جو ہے اگر اس کی اجازت نہیں دی جا رہی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو، اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ پنجاب میں اب FIA کے اہلکاروں کی جو پٹائی ہوئی ہے، اس سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ اداروں کی اس وقت جو عزت و احترام ہے وہ اس کی کیا صورتحال ہے۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نے کے بعد۔